ایک بات وہ بھی گشت کر رہی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تو وہ بات کس سے ہو گئی ہے؟ اچھا، نواز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی کہ ان کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا. اب عمران خان صاحب کو بھی نکالا گیا. کل پرسوں ان کا جلسہ تھا، اس پہ بھی نیٹ جو ہے ڈاؤن ہو گیا. تو کیا ابھی بھی پی ٹی آئی کی اتنی پوزیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا لوگ جو ہے گھبرا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ بن سکتی ہے؟ اگر ووٹوں کو آپ دیکھیں تو ووٹ چوری نہ ہوتا تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. ایک عوامی مجھے آپ بتائیں عوام کے سامنے وہ آ کے جی میں نے 4 سال میں یہ گمراہی کی یہ ہے. بتائیں کہ ٹکٹ کا کیا ہے، ٹکٹ مل گیا کہ نہیں ملا ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا پلس. آج کا انٹرویو بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر بٹ صاحب، جو یو کے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے بڑے خاص بندے بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے الیکشن کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، شکریہ سر. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عنایت کیا. دوسرا سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیکشن لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں. میں تو 6 مہینے سے آیا ہوں. الیکشن بھی لڑنا ہے اور الیکشن جیتنا بھی ہے انشاءاللہ عوام کی ووٹوں سے. اب تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے اور 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے شیڈول بھی اعلان ہو گیا ہے. تو اب میں نے کوئی گنجائش نہیں کہ یہ کہ جی کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں. الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ. اچھا، کمپین آپ کی کوئی اتنی خاص نظر نہیں آ رہی، تو کمپین کب سے سٹارٹ کریں گے؟ نہیں، کمپین تو سٹارٹ ہے. آپ دیکھیں ہر گلی شہر محلے میں جو علاقہ ہے پنڈی وہ بڑا سرگرم ہے. آپ دیکھیں، میرے تو آپ نے یہ بات کر دی. ہمارا تو روز سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ورکر کے پاس جا رہے ہیں، مسلم لیگی ورکر کے پاس، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 4 سال میں جو عمران خان نے کیا، اتنی مہنگائی اور تباہی کی، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب 16 مہینے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اگر وہ نہ لیتے تو پھر تو ایک آپ کو پتہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اور اب اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. پٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور عوام کو اب سست پائی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن کے بعد قائد میاں نواز شریف کا جلسہ آپ نے دیکھا جو لاہور میں ہوا ہے مینار پاکستان میں، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کی آخری خواہش نواز شریف ہے. اچھا، ابھی سوشل میڈیا پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں تو یہ چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں بہت ساری پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کل پرسوں ان کا جلسہ تھا، اس پہ بھی نیٹ جو ہے ڈاؤن ہو گیا. تو کیا ابھی بھی پی ٹی آئی کی اتنی پوزیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا لوگ جو ہیں گھبرا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ بن سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں نے تو ان کو نون کا مسلم لیگ نون کا ووٹ چوری کر کے تو زبردستی پرائم منسٹر بنایا تھا. اب اس کو چاہیے، لوگ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ جنہوں نے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ زبردستی اس عوام پہ بٹھا دیا تھا وزیر اعظم بنا کر، بیسیکل تو وہ نہیں تھا. اگر ووٹوں کو آپ دیکھیں تو ووٹ چوری نہ ہوتا تو میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے. تو اب تو وہ حساب دے رہا ہے جو اس نے جھوٹ بولا. آپ نے کہا ورچوئل میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ گھر میں بیٹھ کے آپ جھوٹ جو بھی مرضی چلائیں. آپ عوام میں جاؤ، لوگوں سے ووٹ مانگو، 4 سال کی جو کارکردگی دکھاؤ لوگوں کو. اس کو تو ہر پی ٹی آئی کا جتنے ایم این اے ہیں اور کوئی کیا اس کو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سرحد ہے، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا بزدار، جس کے لیے وہ صبح شام اس نے جو حالت پنجاب کی وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا ہے. تو لوگ تو آگے اس کے بندے ایم این اے کہتے ہیں کہ جی اس نے 9 مئی کا واقعہ کیا، ہم تو اس کا ساتھ نہیں دیتے، ہم تو اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ عمران نے جو کچھ کیا غلط کیا. جی بالکل، 9 مئی کے واقعے کی تو بہت سارے لوگوں نے مذمت بھی کی ہے، بلکہ شیخ صاحب نے بھی چلا کاٹ کے مذمت کر لی ہے تقریباً. اچھا، ایک چیز بتائیں کہ نون لیگ کی حکومت کافی عرصہ رہی بھی ہے، کافی عرصے سے نون لیگ اقتدار میں رہی ہے، تو ابھی مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے. تو کیا ایسی پلاننگ ہوگی جس میں نون لیگ آ کے دوبارہ اپنی مطلب کہ جو ملک ابھی اس پوزیشن پہ ہے اس کو بہتر کیسے کر سکے گی؟ دیکھیں، نواز شریف کا دور آپ دیکھیں، جب بھی میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے اس کے بعد ملک ترقی کی طرف گیا، عوام خوشحال ہوئی، مہنگائی پہ قابو کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی میاں نواز شریف کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. ہمیشہ ان کو ایک سازش کے تحت نکال دیا گیا. اب بھی دیکھیں 2017 میں
جب الیکشن ہوا تو ووٹ چوری کر کے اس کو وزیر اعظم بنایا گیا. اس کے بعد ملک کی کیا حالت ہوئی 4 سال میں. اب میرا خیال ہے جو لوگ یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. اور میاں نواز شریف کا دور دیکھیں, موٹر وے, بجلی کا فالٹ جب وہ ختم کیا تھا, کراچی کی دہشت گردی ختم کی, یہ صرف پاکستان میں میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے. تو میاں صاحب کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم بنے ملک بہتری کی طرف گیا ہے. اچھا, ابھی آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا کہ ووٹ جو ہے چوری کر کے اس کو جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جو ہے نا وزیر اعظم منتخب کیا گیا. اچھا, نواز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا, یعنی کہ ان کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا. اب عمران خان صاحب کو بھی نکالا گیا ہے, مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹر ہونے والا تھا ملک تو اس کو بچانے کے لیے یہ سارا کیا گیا. ابھی ایک یہ جو ہے نا بات وہ بھی گشت کر رہی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, تو وہ بات کس سے ہو گئی ہے؟ میں نہیں سمجھا کس کی بات کس سے ہوگی. بھائی نون لیگ کی جانب سے چل رہا ہے جی کہ ہماری بات ہو گئی ہے, تو وہ کیا چکر ہے کوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو 4 سال بعد ہٹایا گیا ایک جمہوری طریقہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. میاں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمات میں عدالتوں نے جھوٹی سزائیں دی. آپ اس کو ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میاں نواز شریف ایک وزیر اعظم تھے, منتخب وزیر اعظم تھے. ان کو اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹاتا ہے, یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. عمران کے خلاف جو اسمبلی میں یہ ایک موومنٹ ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, وہ ایم این اے جتنے تھے یا اسمبلی میں جتنے لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ بھائی اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے, اس کو موو کر دیں. تو وہ یہ ہوا. میاں نواز شریف کے ساتھ تو جھوٹے مقدمات ان کے خلاف بنا کے سزائیں دی گئیں, اور جھوٹی سزائیں اب ہائی کورٹ نے ختم کر دیں. سپریم کورٹ میں ان کو دیکھیں, اس وقت کا چیف جسٹس میاں نواز شریف کو پاناما سے جب کچھ نہیں ملا تو صرف اقامہ پہ نکال دیا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی, ہم آپ کو فار ایور کے لیے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. تو اب آپ خود دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا, یہ ملک کے ساتھ ہوا, اور ملک کے ساتھ ایسا کرنے والوں کا احتساب ہر صورت ہونا چاہیے. باقی میاں نواز شریف کو جھوٹے مقدمات بنا کر ہٹایا گیا. وہ جج بولا, وہ لوگ بولے کہ ہم نے ان کو سزا نہیں دینی تھی, ہم سے سزا دلوائی گئی. جو جج کا ذکر آپ نے کیا تو اس میں تو آپ کے حوالے سے بھی کوئی کیس شیس ہوا تھا جج کے حوالے سے, اس کے پیچھے کیا راز تھا, کیا بات تھی؟ وہ کیس آپ میرے خیال میں جیت بھی گئے تھے. ہاں دیکھیں نا, وہ ایک ویڈیو بنی تھی, ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے جج ارشد ملک کہ میں نے نواز شریف کو سزا دینی نہیں تھی, لیکن کچھ لوگوں نے مجھے ایک ایسی ویڈیو دکھائی, میں دیکھ کے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں. تو میں نے پوچھا وہ کیا ویڈیو میں ہے سارا, آپ دیکھیں. تو اس کے بعد اس کو ڈرا دھمکا کے سزا دی. سزا دینے کے بعد جج ارشد ملک کا ضمیر جاگا, اس نے کہا یار میں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کر دی. تو یہ ایک رب کا فیصلہ تھا کہ جن لوگوں نے بھی میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی وہ اب قوم کے سامنے بے نقاب ہیں. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ جو سازشی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. اچھا چلیں ہم اپنے علاقے کی طرف آتے ہیں, راول پنڈی کی طرف آتے ہیں. تو راول پنڈی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ, تو صوبائی سیٹ جو ہے وہ لڑیں گے. ایک تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹکٹ کا کیا ہے, ٹکٹ مل گیا کہ نہیں ملا ابھی تک؟ دیکھیں میں جب آیا تھا تو اس وقت واقعی میں نے PP 16 میں کاغذات جمع کرائے تھے, مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا, لیکن وہ اس وقت صرف پنجاب میں الیکشن ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹ چکی تھی, عمران نیازی نے جو کچھ کیا. تو اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے پنجاب اور KPK میں الیکشن نہیں ہوئے, تو آپ پھر تو پاکستان میں 5 سال پورے ہو گئے. اب تو پورے ایک جمہوری طریقے سے سارے صوبوں میں پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے. تو میں راول پنڈی سے شیخ رشید ہے, شیدہ ٹلی جس کو بولتے ہیں, جو اب کہتا ہے میں چلا کاٹ کے آیا ہوں, تو اس کو تو ہم نے وہ کوئی بے وفا شخص ہے, اس نے میاں نواز شریف کے نام پہ 2 سیٹیں جیت کے کہا تھا میں ان کو قدمے میں رکھوں گا, پھر وہ بے ایمان ہو گیا. ہم تو بے ایمان کا حساب لیں گے ووٹ کے ذریعے. باقی میرا قائد جو فیصلہ کرے گا کہ میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے, میں نے کا لڑنا ہے, MP کا لڑنا ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. فیصلہ میرے قائد نواز شریف نے کرنا ہے. تو ویسے آپ کے دل میں کیا آپ شیخ رشید کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں یا صوبائی سطح پہ رہنا چاہتے ہیں؟ میرے دل میں یہ ہے کہ جو بھی میاں نواز شریف کے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس نے شیخ رشید ہے کوئی بھی ہے, اگر وہ صوبائی میں ہوتا تو تب بھی مجھے اپنے قائد نے جو مجھے حکم کیا کہ جائیں پنڈی میں آپ الیکشن کی تیاری کریں, اور اس بے وفا شخص کو جس نے میرے نام پہ ووٹ لے کر مجھ سے بے وفائی کی, آپ دیکھیں یہ راول پنڈی شہر مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, تو
تو ابھی 2 سال 2013 میں بھی ایسا ہوا اور 18 میں بھی ایسا ہوا. تو اب میاں صاحب نے راولپنڈی پہ خاص نظر رکھی ہے اور ورکر ہے اس کے لیے یہ خاص پیغام تھا کہ ورکر کو عزت دو. جو ورکر کو عزت نہیں دے گا آئندہ کے لیے اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا. قائد نے اب یہ فیصلہ کر لیا, حالات آپ کے سامنے ہیں. جو بھی فیصلہ میرا قائد کرے گا, جن کو بھی وہ MNA یا MP کے لیے منتخب کریں گے, میں بھی اور باقی لوگ بھی اس کو کامیاب کریں گے. وہ کامیابی قائد کی کامیابی ہوگی. لیکن میں جب سے آیا ہوں میرا ایک ہی مشن ہے کہ اپنے قائد کے جھنڈے تلے ہم سب مسلم لیگ اکٹھے ہو جائیں. جی اچھا, پچھلے دنوں کافی ساری کمپینیں چلی ہیں. نون لیگ کے بہت سارے لیڈر ایسے ہیں جو الیکشن لڑنے کے لیے ریڈی ہے اور ایک حلقے میں 2 امیدوار بھی ہیں. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے ٹکٹ نہیں ملتا, تو جیسے PTI والوں نے آزاد امیدوار کھڑا ہونے کو ترجیح دی تھی, تو کیا آپ کی طرف بھی ایسا ہوگا کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ایسا تو میں نہیں سوچتا ہوں, نہ کبھی ایسا ہوا ہے. میاں نواز اب تو دیکھیں مسلم لیگ کے ایک کانسٹیچوئنسی پہ 10 بندے امیدوار ہیں. تو یہ تو پہلی ایک کامیابی ہے میاں نواز شریف کی اور مسلم لیگ کی. باقی فیصلہ قائد کا ہے, جس کو وہ ٹکٹ دیں گے. میں ہوں, کوئی ہے 2 سیٹیں MNA کی ہیں, 4 سیٹیں MPA کی ہیں. جن کو وہ ٹکٹ دیں گے میں تو سب سے پہلے اس کی حمایت کروں گا. اگر مجھے دیں گے ٹکٹ تو یہ میری خوش قسمتی ہے. جس کو بھی ٹکٹ دیں گے میں ان کے ساتھ ہوں. ایک ہی مشن ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے پلیٹ فارم تلے ایک ہو جائے. ٹکٹ لینے سے پہلے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے ٹکٹ مل جائے. جب فیصلہ ہو جائے گا پھر ایک ہی خواہش ہے کہ جس کو وہ منتخب کر رہے ہیں اس کو ہم کامیاب کریں, اور وہ کامیابی میاں نواز شریف کی کامیابی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, راولپنڈی کے جو مسائل ہیں اس پہ 1-2 سوال کرتے ہیں, اس کے بعد اختتام کی جانب جاتے ہیں. کہ راولپنڈی میں جو بہت زیادہ بڑے مسئلے ہیں, پانی کا اور گیس کا مسئلہ ہے, آپ اقتدار میں آ کے اس کو کیسے سالو کریں گے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے. پانی کے لیے اربوں روپے شہباز شریف صاحب نے دیے ہیں پنڈی کے لیے. آپ کی بات ٹھیک ہے, پانی سب سے پہلی پرائرٹی ہوگی کہ وہ پانی کہتے ہیں نا میٹھا پانی ملے. پانی کی جو کمی ہے اس کو ختم کیا جائے گا, اور جو گیس کی کمی ہے اس کے بھی کافی نظر ہے. لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق جو بندہ بھی پنڈی شہر میں 2 MNA کی سیٹیں 4 MPA کی سیٹیں ہیں, جس کو بھی منتخب جو ہوگا عوام کی خدمت کرے گا. میاں نواز شریف کا مشن ہے پنڈی شہر کو روشنیوں کا شہر بنا. دیکھیں یہاں میٹرو بنی ہے, یہ پہلے نہیں تھی. یہ بھی ایک قائد کا تحفہ ہے پنڈی والوں کے لیے. تو پنڈی روشنیوں کا شہر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کریں گے, اور گیس کا مسئلہ انشاءاللہ بھی آپ کو یہ جب حکومت میاں صاحب کی آ جائے گی, مجھے یقین ہے تو آپ کو اگلے 5-6 مہینوں میں یہ چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی. اچھا, ہاسپٹل جو ہیں ہمارے ہاں کافی سارے ہاسپٹل بنے ہوئے تو ہیں, لیکن کچھ مسئلے مسائل ہاسپٹل میں چل رہے ہیں کافی سارے, تو اس کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ بالکل, یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پہلے دور میں میاں صاحب نے ہر شہر میں پاکستان پہ جو کچھ عوام کی مشکلات تھی ان کو پہلی ترجیح پہ حل کیا. راولپنڈی میں بھی ہاسپٹل کارڈیالوجی بنا ہے ہاسپٹل, آپ دیکھیں یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے. تو ہاسپٹل بھی بنیں گے اور مریضوں کا خیال کیا جائے گا. آپ دیکھیں یہاں ڈائلسس بھی ہوتے ہیں, میاں صاحب نے یہاں فری ڈائلسس ہوتے تھے مریضوں کے. لیکن یہ جب لڑی ٹوٹی عمران نیازی مسلط ہوا تو اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو عوام کی بہتری کے لیے, سوائے ایک بات کہنے کے کہ نواز شریف چور ہے. آج عوام کو پتہ چل گیا کہ اصل وہ عمران نیازی کس کہتے ہیں نا اس کی سوچ کیا تھی. اس کو مسلط کیا گیا صرف پاکستان کو. اس نے ایک عوامی, مجھے آپ بتائیں عوام کے سامنے وہ آ کے کہ جی میں نے 4 سال میں یہ کوئی منصوبے کیے ہیں. تو عمران نیازی ایک پپٹ تھا, پیچھے جو لوگ منصوبہ بازی کر رہے تھے انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. بغض نواز شریف میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا حساب بہت ضروری ہے. لیکن میاں نواز شریف نے ابھی بھی جب آئے تھے تو اعلان کیا کہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی, پاکستان جن مشکلات ہیں ان کو نکال کے انشاءاللہ ترقی کی طرف لے جانا ہے. مجھے یقین ہے 8 فروری کو جب انتخابات ہوں گے عوام میاں نواز شریف کو ووٹ دے کر 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. اچھا, آخری سوال کرتا ہوں. ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے الیکشن, جو پارٹی جیتتی ہے وہ کہتی ہے شفاف ہوئے ہیں, جو ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. کون سا ایسا طریقہ ہو
کہ دونوں پارٹیاں یہ تسلیم کریں جی کہ ہاں الیکشن شفاف ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہاں تو جب الیکشن ہوتا ہے تو فارنر لوگ بھی آتے ہیں، باہر کے نمائندے بھی آ کے دیکھتے ہیں. اگر دھاندلی ہوگی، آپ دیکھیں نا سیالکوٹ ڈسکا میں دھاندلی ہوئی تھی، مسلم لیگ نون نے پکڑی وہ دھاندلی، وہ افسر بھی پکڑے گئے. تو اب تو میرا خیال ہے نظر ہے ہر جماعت کی، مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کا رزلٹ جماعت پارٹی چاہے مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، اگر وہ ابھی بھی شروع کر دے جی ہم رزلٹ نہیں مانتے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے پاکستان میں شفاف الیکشن ہوں گے. جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. الیکشن کے حوالے سے ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی امیدوار ہیں ان ساروں کے پاس جائیں، ان کی رائے لیں، ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں. اس سلسلے میں یہ ہمارا جو پروگرام تھا نون لیگ کے حوالے سے پہلا پروگرام تھا. اس کے علاوہ ہم نے باقی پروگرام بھی کیے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے اور پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.